وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ایک یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں حکومت نے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی ہیں، اور ان قیمتوں کے کم ہونے کے بعد جو پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں، یہ جو بسیں اور ویگنیں چلتی ہیں، رکشے ہیں، ٹیکسیاں ہیں، ان کے کرائے بھی کم ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ کرائے کم نہیں ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ میٹرو بس پروجیکٹ شروع ہو جائے گا تو اس کا کرایہ اور جو بسوں اور ویگنوں کا اور رکشہ ٹیکسی کا کرایہ، اس میں کیا فرق ہوگا؟ جی عباسی صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز کی میں کلیریفیکیشن پہ دوبارہ کروں گا کہ بار بار میرے بھائی نے کہا کسی کو بلایا نہیں گیا، کسی سے پوچھا نہیں گیا. اپریسیشن لیٹر میرے پاس موجود ہے اسلام آباد چیمبر کا، اسلام آباد جس کا میرا بھائی بھی ممبر ہے، سینئر ممبر ہے. راول پنڈی چیمبر کی خواہش تھی، ان کا ہے. انجمن تاجران راول پنڈی، ہر جگہ کے اوپر. پھر جو اس کے اوپر پبلک ہیئرنگ کی گئی ہماری ہارٹیکلچر کے حوالے سے، اس میں ہم نے سب لوگوں کو بلایا. تمام اگر آپ اس کو یہ جناب کی بجائے فضل حق روڈ سے گزارتے نا تو کوئی پرابلم نہ ہوتا. یہ خواہشات کا اظہار ہوتا رہتا ہے، ٹیکنیکل چیزیں. خواہشات نہیں، یہ خواہش ایک آدمی کی تھی جو کہتا تھا کہ میری بس چلتی ہوئی نظر آنی چاہیے. نہیں، یہ اس طرح نہ کریں، یہ زیادتی والی بات ہے. میر صاحب دیکھیں میری بات سے، ان کی خواہش، انہوں نے اس میں سفر نہیں کرنا. ایک دن کے لیے سفر کریں گے، میں ایک دن کے لیے سفر کروں گا، لیکن یہ جن لوگوں نے سفر کرنا ہے، اسلام آباد کا چونٹا لگوائیں ذرا. میر صاحب دیکھیں، اتنا بڑے پروجیکٹ کے اوپر الٹرنیٹ روڈز ہم نے دی ہیں. آپ دیکھیں، میں صرف گزارش آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں کہ اب کرائے کا مسئلہ جو ہے، کرائے کا، اب دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے. ہم جب غریب کی باری آتی ہے نا، اس تقریر میں بڑا اچھا لکھنے میں بھی بہت اچھا وہ یاد رہتا ہے، لیکن اگر ہم دیں گے نا اس غریب کو 20 روپے کا سفر 60 روپے کی بجائے، اور رسپیکٹفل سفر دیں گے، تو یہ کوئی غلطی کرنے نہیں ہم جا رہے ہیں. اب آپ نے اصل بات آپ بتائیے. اب 20 روپے اگر میں اور آپ ابھی چلتے ہیں باہر، اگر کوئی مانگنے والا ہوگا اس کو دیں گے تو میر صاحب وہ کہے گا احمد میر صاحب مجھے لال نوٹ دیں. یہ جو بس اور ویگن چلتی ہے، یہ راول پنڈی اسلام آباد کے درمیان 60 روپے لیتی ہے. 60 روپے لیتی ہے. آپ 20 روپے لیں گے. 20 روپے لیں گے یہاں تک، صدر سے یہاں تک. ہمارے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول بلڈنگ ہے کنٹونمنٹ کے لوگوں کے لیے. وہاں پہ 7 سٹوری ہے فلیش مین کے پاس، جن میں 3 سٹوری ہم پارکنگ دے رہے ہیں، جس کے اندر وہاں کنٹونمنٹ کے سارے لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کریں گے اور اس مقام تک پہنچیں گے جہاں اس نے جانا ہے. یہ ایک اہم بات ہے، دشکا سید صاحب، فائدہ تو ہوگا نا لوگوں کو. وہ 60 روپے کی بجائے 20 روپے دیں گے. نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور مجھے اس میں کوئی 1 منٹ کے لیے شک نہیں ہے کہ میس ٹرانزٹ کیسی بھی ہو لوگوں کو فائدہ ہوگا. ابھی ڈسکمفرٹ ہے میرا تو اس پہ وہ ہے ہی نہیں. ابھی لوگوں کی بزنس افیکٹڈ ہے، گرد ہے، سب تباہیاں ہیں. ان دا لانگ رن میس ٹرانزٹ کا فائدہ ہوگا. میرا صرف بنیادی ایشو ہے یہ کہ 44 بلین اس پروجیکٹ پہ ڈالنا جب آلٹرنیٹیو سلوشنز تھے، بالکل ضائع کرنے والی بات ہے. کم قیمت کی میس ٹرانزٹ آپ سپلائی کرتے لوگوں کو، وہ بہتر رہتا. جی اچھا، میں یہ جو ابھی ہم یہاں تک نہیں رکے. پہلے تو بات یہ کہ ایکسپریس وے کے اوپر ہم روات سے یہاں بھی آپ پارا کی طرف بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ فیز کے اندر ہم ٹیکسلا واہ سے بھی انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. ہم مختلف جو ہمارے آپشنز کھلے ہیں، جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ہم روڈز کے اوپر ابھی ان کو رش. آپ اگر میرے ساتھ ابھی چلیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ مارگلر روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. اسلام آباد میں بہت سی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان پہ کیوں نہیں آپ ابھی دیکھیں نا. ابھی میری بات تو سنیں نا. ابھی اتنا ابھی میں میر صاحب یہ کہتا ہوں، ہم نے الٹرنیٹ روٹس بھی بنائی ہیں، روڈز بھی بنائے ہیں. اور دوسری بات، ہم جتنی روڈز خراب ہوئی ہیں اس کے اوپر جس کو ہم نے استعمال کیا ہے اس پروجیکٹ کے لیے، ہمارے ڈمپرز نے استعمال کیا ہے، ہمارے بڑے بڑے ٹرکس نے استعمال کیا ہے، اس کو بھی ہم بنانے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم علیحدہ چھوڑ دیں گے، ہم پورے روٹ کو ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت کر رہے ہیں. یہ دیکھا ایک ہی روٹ کو، اور پھر اس کے بعد 30 جنوری کو پروگرام کروں گا. 30 جنوری کو. جی 30 جنوری کو انشاءاللہ. اور یہ مکمل ہونا چاہیے. یہ مکمل ہوگا. یہ ویژن اس بندے کا ہے جو 24 گھنٹے میں 19 گھنٹے جاگ کر اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہے. ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر. میں کہتا ہوں سٹڈی کریں، سٹڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر جس کے دور میں لاہور میں نابینا افراد پہ لاٹھی چارج ہو گیا، کیا ویژن ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی غلط ہے. کیا ویژن ہے؟ اس پہ ایکشن لیا انہوں نے. اور یہ واقعات خیبر پختونخوا میں بھی ہوتے ہیں، یہ سندھ میں بھی ہوتے ہیں، اور بھی دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں تک ان کی قومی خدمت کا مسئلہ ہے یا لوگوں کے ساتھ محبت کا ایشو ہے، وہ میں جانتا ہوں جتنا قریب سے میں، میرا خیال ہے کہ زیادہ. لیکن آپ کو یہ نہیں تھا پتا کہ شیخ رشید کے ساتھ شہباز شریف کی فون پر 2 دفعہ بات چیت ہوئی اور ایک ملاقات بھی ہوئی؟ یہ آپ کو نہیں بتاتے شہباز شریف صاحب. مجھے ہر چیز بتاتے ہیں. ایک انہوں نے یہ فرمایا
کہ میں نہیں گیا, انہوں نے 7200 دفعہ منترلا کیا, 7200 دفعہ, اور 7200 دفعہ شہباز صاحب نے میرے ساتھ. چلے ایک کام ضرور کریں, ہماری ریکویسٹ ہے جی بتائیں. کہ آپ شہباز شریف صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے دوپہر کو 1 اور 3 بجے کے درمیان اسلام آباد میں ذرا گھمائیں, سر میں خود اور اس ان سے پروجیکٹ کہیں کے کہ اوپر ذرا بھی کہتا ہوں, گاڑی سے اتر کے لوگوں سے پوچھیں. اچھا بھول جاؤں گا میں آپ کو سینٹورس جی کا آخری بات ان کو ذرا بات میں آپ کے پروگرام کے مطلب توسط سے یہ کہتا ہوں میاں صاحب کو کہ مہربانی کر کے آپ آئیں, ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, ہم بزنس مین ہیں, ایک دفعہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسلام آباد کا چکر لگا لیں اور اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ تاجروں کا کیا حال ہے اور کس طرح وہ بیچارے. آخری بات یہی میں نے کہنی ہے کہ اس پروجیکٹ پہ 44 بلین ہو گیا ہے, باقی جو ساری سڑکوں کا کنجیشن ہے اسلام آباد کا اس پہ بھی ہر باری 44 بلین لگے گا. یہ 44 نہیں ہے, اس میں وہ روڈز کا 44 شامل ہے. نہیں میڈم میں تصحیح کرتا جو نا, نہیں کنفیوز نہیں میں چھوڑنا چاہتا نا لوگوں کو. لوگ ہیں دیکیں میری بات, 44 کے اندر نئی روڈز کے پیسے شامل ہیں. اور اچھا جی آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے, بہت بہت شکریہ, معذرت خواہ میں آپ کے ساتھ دشکا سیل صاحبہ. یہ سیاستدان نہ مارے. چلے کوئی بات نہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ تینوں کا. میٹرو بس پروجیکٹ کا راولپنڈی اسلام آباد کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن ایک بات بار بار کی ہے حنیف عباسی صاحب نے کہ یہ 30 جنوری 2015 تک پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. اللہ کرے ایسا ہو جائے, اگر نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ حنیف عباسی صاحب کو ہم بلائیں گے. لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ سارے پیسے صرف اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور ادھر نہ خرچ کریں, باقی بھی شہر ہیں پاکستان کے, کراچی ہے وہاں پہ بڑی ضرورت ہے اس قسم کے پروجیکٹ کی, وہاں پر بھی توجہ دیں. اور باقی جو ساؤتھ پنجاب کے شہر ہیں, اسی طرح بلوچستان کے اور سندھ کے شہر ہیں, وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کے پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے. اب آپ کہیں گے یہ تو پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ان کا کام ہے, لیکن پیسے تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی دیے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.